اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے کہ تم ہی پر یعنی امت محمدیہ ہی پر روزہ فرض کیا ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے کی جتنی امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ اور روزہ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزہ رکھ کر کے اپنے اندر پرہیزگاری لے آؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ یہ ہے روزے کی وجہ۔ اور آپ جانتے ہی ہیں روزہ کس چیز کا نام ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہنا اور بیوی سے صحبت سے رکے رہنا، باز رہنا، ان تین چیزوں سے انسان اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روک کر رکھتا ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور داخل کر دی جائے کہ نیت بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تینوں چیزوں سے رکا رہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، بھوکا پیاسا رہے اور بیوی سے دور رہے اور روزے کی نیت نہ کرے، تو روزہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ بھوکے پیاسے رہنا، بیوی سے دور رہنا، اس کے لیے نیت بھی شرط ہے کہ روزے کی نیت سے یہ بھوکا پیاسا رہے تب تو اس کا روزہ مانا جائے گا۔ اگر اس نے نیت نہیں کی، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہا، بیوی سے بھی دور رہا، تو روزہ نہیں مانا جائے گا۔ تو نیت ضروری ہے۔ اور روزے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ روزہ عطا کیا ہے ہم سب کو اس وجہ سے کہ یہ امت اپنے اندر اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے بن جائیں۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، نارمل سی بات ہے، کوئی گٹکا کھانے والا ہے، اس سے ہم عام دنوں میں کہیں بھئی گٹکا چھوڑ دو، تو جواب ملتا ہے کہ یہ میری عادت لگ چکی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ پاتا ہوں۔ لیکن وہی شخص جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو روزے رکھتا ہے، پورے گٹکا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے روزے کی نعمت عطا کر کے اس کو اپنے نفس پر قابو رکھنے کا ہنر دیا کہ روزے کے ذریعے سے وہ اپنے خواہشات پر، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے کہ کس طرح اپنے نفس کو روکنا ہے۔ نہیں تو آپ غور کریں، انسان روزے سے گھر کے اندر ہے، خالی کمرہ ہے، بند دروازہ ہے، فریج رکھی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اور اس کی ہمیں پیاس بھی شدید لگ رہی ہے لیکن پانی نہیں پی سکتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ اس کو اس بات کی عادت لگ چکی ہے، یہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے روک سکے۔ پورا مہینہ اس کو اللہ رب العزت والجلال نے یوں فرمایا ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں جن پر ہم نے روزے کیا حکم فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ بے شمار دنوں کے لیے حکم دے دیا، بلکہ اتنے دن ہیں کہ انسان اپنی انگلیوں پر بھی گن سکتا ہے کتنے روزے فرض ہیں، 30 روزے فرض ہیں، گن سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شمار ہی نہیں کر سکتا، اتنا لمبا طویل حکم دیا۔ اور یہ بھی فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم لوگوں میں کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی شخص سفر پر ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے رخصتی بھی دے دی کہ وہ بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے،
سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ یہ اللہ کی طرف سے رخصتی مل گئی۔ لیکن کیسا بیمار ہو، اس کے لیے بھی فقہاء اکرام نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ اتنا شدید مرض ہو کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو تکلیف بہت زیادہ ہوگی یا تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی، تو اس کو اجازت ہے روزہ چھوڑ لے، اور آئندہ جب وہ صحت مند ہو جائے پھر روزہ رکھ لے، قضا کر لے۔ ایسے ہی مسافر کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے، یعنی کہ یہاں سے ہم مکھن پور کے لیے نکلے تو اپنے آپ کو مسافر سمجھنے لگے، جس کی آج کے زمانے کے اعتبار سے تفصیل یہ بیان کی کہ کم سے کم جو شرعی سفر مانا جاتا ہے وہ کم سے کم 78 کلومیٹر دور کا ہو اور 15 دن سے کم کا ہو، 15 دن سے کم کا ہو اور 78 کلومیٹر کا سفر کا ارادہ ہو، تو اب اس کو اجازت ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، سفر کرنا ہے، طویل سفر ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے تاکہ پریشانی نہ ہو۔ اس لیے پھر روزے کب رکھے؟ پھر رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ اور اگر 15 دن کا ارادہ ہے کہ فلاں جگہ جاؤں گا، وہاں 15 دن یا 1 مہینہ پورا مجھے وہاں لگے گا، تو اب یہ مسافر نہیں رہا، اب یہ مسافر نہیں رہا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دی جائے کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اب میں بیمار ایسا ہوں کہ اب میں صحیح نہیں ہوں گا۔ ارے ایسے بھی تو بیمار ہوتے نہیں ہوتے کہ کوئی چرپائی پر پڑ گیا، اب اس کا شمار، اس کا گمان یہ ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں گا ہی نہیں، اب کیا کرے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا اور وہ چارپائی پر بیماری کی حالت میں، علالت کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اب کیا کرے؟ تو فرمایا کہ اس روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا کھانا دے دے۔ اس کو کہا جاتا ہے فدیہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فدیہ۔ اور اس بات کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ فدیہ دیتے رہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج بیماری کی حالت ہے اور اندیشہ یہ کہ اب میں ٹھیک نہیں ہوں گا، میری عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب بیماری میری کافی عرصے سے چل رہی ہے، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، اب کیسے ہوں گا؟ اب اس کو یہی گمان ہے کہ اب میں ٹھیک نہیں ہوں گا، تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ 30 روزے ہیں تو 30 دن ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دے، اس کا روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر پھر رمضان کے روزے نکل گئے اور فدیہ بھی ادا کر دیا 30 روزوں کا، اب وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اندیشہ اس کو تھا کہ ٹھیک نہیں ہوں گا، لیکن وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بتائیے، جو روزے پچھلے گزرے بیماری کی حالت میں ان روزوں کا عوض فدیے کی شکل میں ادا کر چکا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ صحت یاب ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو اب بتائیے کہ وہ روزوں کی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے تو روزوں کا فدیہ نکال دیا، اب کیوں روزے رکھنے لگے؟ لیکن حکم شریعت کا یہ ہے کہ روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، ٹھیک ہے، وہ اس بنا پر تھا کہ کیونکہ تم کو یہ علم، اندازہ اور اندیشہ یہ تھا کہ ٹھیک نہیں ہوں گا، لیکن تم صحت مند ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، اب تمہیں ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ 4 باتیں میں نے عرض کی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے روزے جو ہم پر فرض کیے ہیں وہ اس لیے کیے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، اپنے نفس پر قابو پانے والے بن جائیں۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، کیسا مریض
کہ اگر روزہ رکھ لیا تو میرے مرض میں اضافہ ہو جائے گا یا شدید تکلیف ہوگی تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، آئندہ روزے کی قضا کی جائے گی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ عرض کی کہ اگر کوئی شخص 78 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے 15 دن سے کم تو پھر یہ مسافر کہلائے گا، اور اس مسافر کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جب مقیم ہو جائے، جب سفر سے واپس آ جائے، اور پھر رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ تین باتیں یہ ہوئی، اور چوتھی بات یہ عرض کی اگر ایسا شدید مریض ہے کہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ نکالنے کے بعد بھی صحت یاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔